السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ کہ آپ وقت نکالتے ہیں اور روزانہ ویڈیو کو اس عزم کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ہم بدلیں گے اور بدلے گا سارا پاکستان۔ ہم عمل کریں گے، سارے پاکستان کے لوگ عمل کرنے والے بن جائیں گے، اور اسی طرح سے آپ ویڈیو کو آگے شیئر بھی کرتے ہیں اس نیت سے کہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے وہ سارے کے سارے اچھے پاکستان کے اچھے پاکستانی بن جائیں گے۔ کمنٹس کرتے ہیں آپ لوگ، میں انہیں بھی غور سے پڑھتا ہوں اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے نئی ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسی طرح سے ہم روزانہ اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ سے سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور پھر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کا فرمان یعنی قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ بھی کرتے ہیں اور اس پر بھی غور کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی اپنے رب کو خوش کرنا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم ایماندار اور پکے اور سچے امتی ہیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، آج ہم قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ اور اس پر غور کریں گے اور ساتھ ساتھ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، خاص طور پر ماہ رمضان کے حوالے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تمہارے سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، جیسا کہ میں پہلے کہا کرتا ہوں، ہم نے سارا کچھ پہلے بھی پڑھ رکھا ہے، سن رکھا ہے، ہم جانتے ہیں، صرف اور صرف ہماری کوتاہی کہ ہم عمل نہیں کرتے۔ جو چند لوگ کرتے ہیں ان کو میرا سلوٹ، میری طرف سے سلام، ان کو میری طرف سے سبحان اللہ، اور جو لوگ نہیں کر رہے ان سب سے گزارش ہے کہ آئیے ہم اس پر پڑھیں، اس کا ترجمہ کریں، اس کا غور کریں اور پھر اسے سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور کیسے فرض کیے گئے ہیں؟ جیسے تمہارے سے پہلی امتوں پر بھی کیے گئے تھے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے، روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ کہ ہمیں متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے، نیک بننا ہے، عبادت گزار بننا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی انسان کا درجہ، اسی مسلمان کا درجہ سب سے زیادہ ہے جو زیادہ عبادت گزار ہے، زیادہ پرہیزگار ہے، زیادہ گناہوں سے یعنی بچنے والا ہے۔ تو پیارے پاکستانیوں، ہمیں یہاں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ صرف روزہ رکھ لینا، صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزے کے کچھ ایسے لوازمات بھی ہیں جنہیں ہم بلا بیٹھے ہیں، ہم ان پر عمل نہیں کرتے۔ یعنی روزہ رکھ کے اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، یعنی اپنی عبادات میں اضافہ کر دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کے اور ہر عبادت کا اجر جو ہے اس ماہ رمضان میں بڑھا دیتے ہیں۔
تو اسی طرح سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی عبادات، اپنا ذکر اذکار جو ہے اس میں بھی اضافہ کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ثواب جو ہے وہ سمیٹ سکیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ ہے برے کاموں سے بچ جانا، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا اور اچھائیوں کی طرف زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنا۔ روزہ اس لیے بھی رکھا جاتا ہے کہ ہم دوسروں کی بھوک کا احساس بھی کر سکیں، جو بیچارے 3 ٹائم کا کھانا نہیں کھا پاتے، ان کو اس طرح سے بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے، اس کا بھی ہمیں احساس دلایا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ ہے، روزہ یہ نہیں ہے کہ صبح آپ خوب پیٹ بھر کے کھا لیں اور اس کے بعد سارا دن کھٹے ڈکار مارتے رہیں اور پھر اس کے بعد شام کو پھر خوب اپنی ضرورت سے زیادہ کھائیں اور صاف برابر کرنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم نے سارا دن نہیں کھایا تو اب اتنا کھا لیا جائے جتنا ہم نے سارا دن کھانا تھا۔ نہیں، عام روٹین میں جتنا صبح کھاتے ہیں اتنا کھانا چاہیے، بلکہ اس سے کم کھانا چاہیے، اور اسی طرح سے شام کو بھی دڑا دڑ اور زیادہ سے زیادہ کھانے کی بجائے عام مقدار میں ہی کھانا چاہیے، کیونکہ اس میں بھی ساتھ ساتھ ہماری اللہ تعالیٰ کی ساری بتائی ہوئی عبادات جو ہم کرتے ہیں اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اور اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے۔ سائنس کی روح سے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب انسان سارا دن کچھ نہیں کھاتا پیتا تو اس کے جسم کے اندر کینسر کے جو سیل بن رہے ہوتے ہیں، جو خلیے جو بن رہے ہوتے ہیں، ان میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جب بندہ انسان جو ہے، مسلمان جو ہے، وہ روزہ رکھتا ہے تو وہ سارا دن اس کے جسم میں جو سیل بڑھ رہے تھے کینسر کے، ان میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یعنی سارا سال میں ہم جو کینسر کی بیماری کو اپنے جسم کے اندر جمع کر رہے ہوتے ہیں، یہ سال میں 30 دن کے روزے جو ہیں اس بیماری سے بھی ہمیں، یعنی کینسر سے بھی ہمیں نجات دلانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اس طرح سے اسے جس لحاظ سے بھی دیکھا جائے، روزہ رکھنا ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی، آخرت کے لحاظ سے بھی، جسمانی لحاظ سے بھی اور جسمانی لحاظ سے بھی۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ 30 دن کے روزے بھی پورے کریں اور ساتھ ساتھ اپنی نیکیوں میں، اپنے اچھے کاموں میں بھی اضافہ کریں، اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کی بھی پوری کوشش کریں۔ جیسا کہ میں عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ مسجدیں بہت ہیں، نمازی نہیں، تو ہمیں نمازیوں کی تعداد میں، یعنی نماز پڑھنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ کا سبب بننا چاہیے۔ ہمیں مسجد میں بھی جا کے نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے سچ بولنا چاہیے، یعنی سچ بولنا بظاہر یہ ہے کہ انسان کو فائدہ دیتا ہے اپنی ذات کو، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ ایک سچ بولنے سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کے خاندان کو بھی فائدہ ہوگا، بلکہ پورے معاشرے کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے ایک جھوٹ کو بولنے کے بعد اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے، تو 100 جھوٹوں سے کتنے ہی انسانوں کو نقصان ہوگا، یہ ہمیں سوچنا ہے۔ اسی لیے بڑی سختی کے ساتھ کہا گیا ہے کہ جھوٹ سے بچو اور سچ بولو، اور جھوٹ بولنے والے کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھتے بھی نہیں۔ تو ہم دعائیں کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ دعا مانگنے کے لیے شرط کیا رکھ رہے ہیں؟ سچ بولو۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں اور پھر توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری دعائیں قبول کرے، تو ایسا نہیں ہے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں قدم قدم پہ رکنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے اور پھر آگے بڑھنا ہے، اور وہ عمل کر کے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ اور عمل جو ہے وہی ہمارے ہاں ناقص، نامکمل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کو درست کیجئے، اپنے آپ کو پہلے اپنے اوپر لاگو کیجئے، اپنے آپ کو درست کیجئے، پہلے خود سچ بولنے والے بنیے، اور پھر اس کے بعد توقع رکھیے کہ آپ کے آس پاس سچ بولنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ
اپنے حقوق تو شاید استغفار کرنے سے معاف کر دیں، لیکن ہم جو انسانوں کے ساتھ انسانوں والا رویہ اختیار نہیں کرتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، تو اس کا بدلہ ہمیں جب تک اس انسان سے نہ مل جائے، نہ ہم معافی مانگ لیں، اس وقت تک ہمیں چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد جو ہے اس پر بھی پوری توجہ رکھیں اور پوری کوشش کریں کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کے ساتھ ایسی ناقص گفتگو نہ کی جائے جس سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہو۔ اور اس میں سب سے بڑی برائی ہمارے اندر جو آ چکی ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے سرے سے ہی، لیکن اب اس وقت ہمارے پاکستانیوں میں وہ تقریباً کم از کم بھی 90% لوگوں میں آ چکی ہے، وہ ہے غیبت۔ ہم ہر وقت دوسروں کے خلاف بولتے ہیں، دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، دوسروں کی خامیاں نکالتے ہیں، اور دوسروں کی زندگی میں جو کہتے ہیں نا کیڑے نکالنا، وہ ہم کام سب سے زیادہ کر رہے ہیں۔ چاہے وہ مسجد میں بیٹھے نمازی ہوں، چاہے محلے میں بیٹھی گھر میں عورتیں ہوں، ہم کوئی بھی کسی طرح سے بھی کم نہیں۔ ہمیں اپنے تئیں سوچنا ہے کہ ہم اس برائی کو، اس خامی کو کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ اس کا بہترین طریقہ یہی ہے، میرے خیال سے، آپ کے خیال سے جو ہو وہ بھی آپ اپنے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، لیکن میرے خیال سے جو بہترین طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم ہر وقت کوشش کریں کہ جو لوگ موجود ہیں ان کے بارے میں گفتگو کریں، اور پھر ساری کی ساری گفتگو کا محور یہی بنائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں، اور مجھے اپنے ملک کے لیے، مجھے اپنی قوم کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے مذہب کی سربلندی کے لیے کیا کچھ کرنا ہے، کیا میں کرتا ہوں، اور آئندہ کیا کروں گا۔ اگر ہم اپنی گفتگو کا محور اپنی ذات اور اپنے سامنے بیٹھنے والے لوگوں کو بنا لیں، جو آپ کے سامنے لوگ ہیں ان میں سے جو جس کا آپ کی نظر میں کوئی اچھا کام ہے اس کا ذکر کریں، اس پر اس کی حوصلہ افزائی کریں، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو شاباش دیں، ان کے اچھے کاموں پر تبصرہ کر کے ان کو سبحان اللہ کہیں، ان کو تھپکی دے کے ماشاءاللہ کہیں، تو یہ اچھا طریقہ ہے آگے بڑھنے کا۔ اپنے اندر جو غیبت کی خامیاں ہیں، غیبت کرنے کی جو بری عادت پڑ گئی ہے ہمیں، اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سرفہرست رکھیے، اپنے ذہن میں یہ بنا لیجئے کہ میں نے کوشش کرنی ہے، کوئی کچھ بھی کرے لیکن مجھے اچھا کام کرنا ہے، مجھے درست راستے پر چلنا ہے۔ تو جب ہم یہ فیصلہ کر لیں گے اور اس پر فیصلہ کرنے کے بعد عمل شروع کر دیں گے، تو یقیناً پہلے ہمارے خاندان میں، پھر ہمارے آس پاس کے علاقے میں، اور پھر اس کے بعد پورے صوبے میں، پھر پورے ملک میں بہتری آنی خود بہت شروع ہو جائے گی۔ لیکن ضروری ہے کہ پہلے خود باعمل بنیے، اچھی باتوں پر عمل کیجئے، اچھے کام کیجئے، اور پھر اپنے آس پاس کے لوگوں کے اچھے کاموں کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کریں، ان پر بات کریں، انہی پر تبصرہ کریں، اسی پر ان کی حوصلہ افزائی کریں، تو یقیناً آنے والا کل جو ہے وہ بہترین ہو سکتا ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ اور میں اپنے رب سے توفیق بھی مانگتے ہیں کہ ہم عمل کریں، اور اسی طرح سے پھر ساتھ ساتھ ہم کوشش بھی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے باعمل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ، ہر وقت اپنی حفاظت میں رکھے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔